السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اس بات کو ہم جانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح یقین ہے کہ شیطان ہمارا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ اور یہ بات میرے عزیز دوستو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن خود شاہد ہے کہ یقیناً شیطان کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس نے یہ عہد لیا تھا جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس نے اس وقت یہ عہد لیا تھا۔ اللہ رب العزت سے کیا کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کے پاس ان کے دائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جانب سے ان کو آؤں گا، ان کو تیری عبادت سے غافل کرنے کے لیے کئی طریقے کے حربے استعمال کروں گا، کئی طریقے کی چالیں چلوں گا تاکہ وہ تیری عبادت سے بھٹک جائیں اور کفر و دلدل میں جا کر گر جائیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے کس چیز پر وار کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، تو میرے عزیز دوستو، شیطان سب سے پہلے جس چیز پر وار کرتا ہے وہ ہے عقیدہ توحید، جسے ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح سے ایمان سے بھٹک جائے، وہ ایمان سے ڈول جائے اور کفر میں جا کر گر جائے۔ پھر اگر شیطان اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو شیطان پھر فرائض میں خلل پیدا کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ نماز سے دور ہو جائے، کسی طرح سے یہ حج سے دور ہو جائے، کسی طرح سے یہ روزے سے دور ہو جائے۔ جب وہ اس سے بھٹک جاتا ہے، جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ واجبات میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جتنی بھی نیک کام ہے اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اس میں خلل پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم متنبہ ہو جائیں اور شیطان کو اپنے قریب آنے سے بچائیں، اور اس کی بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم عبادات میں مشغول رہیں، ہم ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ہم اللہ سے شیطان کی پناہ طلب کریں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ جب شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آئے فاستعذ باللہ، تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے دل میں کوئی ایسا وسوسہ آئے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو، تو ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ فقط والسلام۔